میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یزکیہم پہلے پاک کرتا ہے کن کو؟ مومنوں کو۔ بھائی مومن بھی ناپاک، مومن بھی اور ناپاک بھی؟ سنیے، بچے کو بھیج دیں، سنیے بڑی عجیب بات ہے بھائی۔ مشرکوں کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کو پاک کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے شرک سے، بدعت سے، لیکن اس باسا لقد من اللہ علی المومنین، مومنین کا ذکر ہے، مشرکوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یزکیہم، پھر یہ رسول ان کو پاک کس چیز سے کرتا ہے؟ ان کو طاہر کرتا ہے، مطہر کرتا ہے۔ ان کا مطہر عنہ کیا ہے؟ جس سے ان کو پاک کیا گیا وہ کیا ہے؟ بھائی ہم تو یہ سنتے تھے کہ ایمان آئے اور پلیتی چلی جاتی ہے۔ بھائی مفتی صاحب آپ ذرا توجہ دیں، مولانا، کہ ایمان آئے پلیتی چلی جاتی ہے۔ جناب عمر ایمان لائے، شرک کی ساری پلیتیاں ختم ہو گئی۔ تو یہ کیسے مومن ہیں کہ ابھی تک ان میں گنجائش تزکیہ ہے؟ گنجائش تزکیہ ان میں ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پہلے پاک کرتا ہے، پھر ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ بھائی اب مومنین کو کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ ان میں پلیتی کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ پاک کرتے ہیں کسی چیز کو، پہلے پلیتی کا پتہ ہو کہ یہ پلیتی لگی ہوئی ہے، اس سے پاک کیا جائے گا۔ تو مومن بھی ہو اور پلید بھی ہو۔ مولانا ذرا غور کریں، دیکھیں حضرات، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں کسی فرقے میں بند ہو کر نہیں بول رہا، نہ بریلویوں کی ترجمانی کر رہا ہوں، نہ حضرات دیوبند کی مخالفت کر رہا ہوں، نہ کسی اور مسلک کی۔ میں قرآن کی روشنی میں بات پیش کر رہا ہوں، تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی روشنی میں الفاظ اللہ کے رکھے ہوئے، میرے نہیں ہیں یا آپ کے نہیں ہیں۔ لقد من اللہ علی المومنین، تحقیق یقیناً احسان کر دیا۔ بھئی میرے مالک، احسان کر کے جتلایا نہیں جاتا، تو احسان کر کے جتلاتا ہے۔ وہ تو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ نیکی کر اور کنویں میں ڈال، تو احسان جتلاتا ہے۔ فرمایا میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میرا یہ شیوا ہے، مجھے یہ زیب دیتی ہے چیز کہ میں اپنے ناشکر بندوں کو جھنجھوڑوں تاکہ وہ میرے بیدار کرنے پر بیدار ہو جائیں، اور اگر وہ اسی طرح سوئے رہے تو کل جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ میں ان کو بچانے کے لیے انہیں جھنجھوڑتا ہوں کہ اپنے مالک کے احسانوں کو یاد کرو اور جہنم سے بچو۔ یہ بھی میرا احسان ہے میرے مخلوق پر کہ ان کو میں جھنجھوڑتا ہوں، باخبر کرتا ہوں۔ پوری سورہ رحمان دیکھ لیجئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ تو تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں جھنجھوڑتا ہوں، نہ شکر نہ بنو، نمک حرام نہ بنو۔ ہے جی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے احسان کیا، بھائی مومنین کو مزکی کیا، پہلے ان کو پاک کرتا ہے، پھر ان کو تعلیم دیتا ہے۔ مطلب ہے
کہ تعلیم دینے کے لیے پاک کرنا پہلے ضروری ہے. تعلیم بعد میں ہے، تزکیہ پہلے ہے. یزکیہم، پہلے ان کو پاک کرتا ہے. حالانکہ مومن بھی ہیں، ایمان بھی لائے ہوئے ہیں، مشرک بھی نہیں ہیں، پھر بھی پاک کرتا ہے. بھائی آپ اس کا ترجمہ مفہوم بڑی کتابوں میں دیکھ لیں، بیضاوی میں، اور جو کچھ بھی ہے وہ بعد میں بات ہوگی. اب جو میں نے یہ بات چھیڑی ہے تو میں نے اس کا جواب تو دینا ہے نا، یہ تو مجھ پر لازم ہے نا. کیوں جی مولانا اب تو صبور صاحب فرمائیے، تو جواب تو میں نے دینا ہے. جواب میں پیش کر رہا ہوں کہ مجھے اور کوئی پلیتی نظر نہیں آئی مومنین میں. مومنین میں کوئی پلیتی نظر نہیں آئی. ارے صحابہ کا دور، مومنین اول براہ راست چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والے، اب تو ہم 1400 سال بعد بات کر رہے ہیں نا، وہ تو براہ راست دیکھ کر بات کرنے والے تھے. جی چہرہ دیکھ کر بات کرنے والے تھے. تو یزکیہم مطلب ہے کہ جو دیکھیں نا پیچھے بات آ رہی ہے، فَلْيَفْرَحُوا. اب یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں. اللہ جو احسان جتلا رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو احسان جتلاتا ہے انسان احسان یا فضل پر. کوئی فضل ہو، کوئی مہربانی، فضل کا معنی مہربانی، بڑھوتری، کمی کی نقیض ہے زیادتی، زیادہ ہونا، زیادہ دینا. کسی کو اس کے مستحق ہونے سے زیادہ دینے کو فضل کہتے ہیں. لغت اٹھا لیں کہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے، مستحق ہونے سے زیادہ اپنی طرف سے دے دینا، یوں ہی دے دینا، یہ فضل ہے. بھائی دیکھیں مولانا عبد المجید صاحب چشتی بیٹھے ہیں، تو ان کے استاد، میں اپنی مثال نہیں دیتا، ان کے استاد ان کی قابلیت پر کچھ نوازتے ہیں جتنی ان کی قابلیت ہے. یہ تو ان کا حق ہوا. اگر اس سے زیادہ نواز دیں تو ان کا حق نہیں تھا، یہ فضل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے جس کو جتنا نوازا ہے وہ اس کا مستحق نہیں تھا. جس کو جو دیا ہے اپنے فضل سے دیا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے فرمایا. تو اللہ جو احسان جتلا رہا ہے کسی چھوٹی چیز کا جتلا رہا ہے. وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اس کا احسان بھی جتلا سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے. لیکن یہ تو بہت بڑا فضل ہے. جی بہت بڑا فضل ہے. جی تو اتنا اس سے بڑھ کر فضل کیا ہوگا؟ تو فضل جو ہے یہ احسان جتلانے کی وجہ ہے. لقد من اللہ، یقیناً احسان کیا. کس کا کیا؟ علی المومنین، مومنین پر. اور دوسری جگہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، خوشی مناؤ فضل کی وجہ سے. تو یہاں اس آیت میں احسان جتلایا، تو احسان مہربانی پر ہوتا ہے نا، تو مہربانی کا معنی ہے فضل. لغت اٹھا لیں تو مطلب ہے کہ کملی والا اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہے مخلوق پر. سب سے بڑی مہربانی ہے مخلوق پر اللہ کی کملی والے کا بھیجنا. تو کملی والا فضل ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا نا؟ تو رحمت تو ہے ہی.
یہ صرف فاضل بریلوی نے نہیں کہہ دیا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بلکہ کملی والے کا ذکر جب فاضل بریلوی نے قرآن میں دیکھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو اس رحمت کا ذکر کیا اپنے اس شعر میں۔ رحمت مجسم بنا کر میں نے تجھے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مفید حصر ہے، نہیں بنا کر بھیجا مگر تجھے عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ اچھا، رحمت تو منصوص ہے، آپ کا نام، آپ کا صفاتی نام رحمت منصوص ہے قرآن مجید، آپ رحمت بھی ہوئے۔ فضل میں نے یوں ثابت کر دیا، فضل کا معنی مہربانی، تو اگر مہربانی نہیں ہے تو اللہ نے کس مہربانی پر احسان جتلایا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اگر رسول مہربانی نہیں ہے تو احسان کس بات پر جتلایا؟ ولایت شاہ صاحب غور فرما رہے ہو کہ اگر کملی والا اللہ کا فضل نہیں ہے، مہربانی نہیں ہے، کرم نہیں ہے، تو اللہ نے احسان کس بات کا جتلایا؟ احسان تو کرم کا جتلایا جاتا ہے، کوئی مہربانی کی جائے تو جتلاتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ کملی والا مہربانی ہے اللہ کی، اور مہربانی کا عربی میں لفظ فضل ہے۔ تو اس انداز سے کیا ہوا؟ قول بفضل اللہ، کملی والے انہی سے تم کہہ دو۔ بظاہر یہ مخاطب ہیں صحابہ، یہ تو تیرے غلام ہیں، یہ تو تیری ایک ایک بات پر کٹ مرنے والے ہیں، جان دینے والے ہیں، میں پچھلوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ قیامت تک میرا حکم جائے گا، قل فرما دیجئے ان سے بفضل اللہ و برحمت ہی، اللہ کے فضل، تو کملی والا فضل ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ کیا میں نے کہ نہیں؟ و برحمت ہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کملی والا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ مومنوں کہ میرے فضل پر اور میری رحمت کی وجہ سے خوش ہو لیا کرو۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہوا کرو۔ اب میں آیت تو سارے علماء پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے سنی، لیکن جو فقیر آج اس پر بحث کر رہا ہے، اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے، حوصلے سے، برداشت کے ساتھ ذرا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو میں حاضر ہوں، گفتگو کے لیے بھی حاضر ہوں، آپ جہاں چاہیں میں بیٹھ کر بات کر سکتا ہوں، آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ایک بات ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا حکم ہو گیا، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ عجیب ٹکڑا ہے بھائی، فرح کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آیات کا ربط ہونا چاہیے، تو معاذ اللہ غیر مربوط آیت تو کوئی نہیں ہو سکتی قرآن کی۔ یہ کیا جملہ ہے؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ خوشی منانا یعنی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو دیکھتے ہوئے خوشی منانا، خوش ہو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، کٹھے کرتے ہو۔ مطلب ہے کہ جمع نہ کیا کرو، خوشی پر خرچ بھی کچھ کیا کرو۔ ذرا آواز سیٹ کرو صوفی صاحب، نال نال ذرا چلایا کرو، میرا گلا کچھ تھوڑا جا۔ میں عرض کر رہا کہ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو،
ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں، مالم وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے کتنے پیسے ہیں، پھر خوش ہوتا ہے، خوشی وہ ہے۔ پیسوں کی بھی بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑا بڑا نشہ ہوتا ہے اس کا بھی، خاص طور تے جڑے دیگر نے رجے نے، جڑے جدی پشتی غریب ہوتے دیگری ویلے 4 پیسے ملے، چھلڑ مل گئے نے، انہوں نے رج کداڑ بھی تکو جس طرح کھوتے گرمیاں لتا مار کے نچنے نے، انہوں کو بھی اللہ بچاوے۔ ساری جدہ پشتہ میں جو کوئی امیر نہیں ہویا، مانگ کے کھانے والے لوگ، پیسہ مل گیا جی نا، پاویں حرام نالو ملیا یا حلال دارو ملیا، حلال نال تو بڑا مشکل ہی آج کل، دوبارہ مل گیا، لیکن ان کا نخرہ دیکھیں، ان کی رونق دیکھیں کہ وہ انہی لوگوں کو جو ان کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا ان کو وہ بھول گئے، آنکھیں بدل گئیں، تیور بدل گئے، بدلی جو وضع طور سے بے طور ہو گئے، ارے تم تو شباب آتے ہی کچھ اور ہو گئے۔ اور بڑے بڑے علم والے سادے لباس میں آج تک ایک ایک نوالے اور ایک ٹکڑے کے محتاج ہیں، جبکہ جاہل لوگ جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں، نہ دین کی، نہ دنیا کی، نہ 3 میں نہ 13 میں، کروڑ پتی بن گئے ہیں جی۔ جس طرح بھی وہ کما سکے، حرام حلال نہیں دیکھا، لیکن بڑے بڑے اہل علم آج بھی غربت کا شکار ہیں، قابل توجہ ہیں، ان کی جو ہنر ہے، علم ہے، سارا وہ افلاس لے گیا، غریبی لے گئی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی، پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی، ساری جہالت چھپ گئی، چواں پاسو جائے، اتو تلو چواں پاسو جائے، جیت قسم کا جائے، ان پڑھ، گل نہیں آنی، علم نہیں، زبان نہیں، علم نہیں، مطالعہ نہیں، صرف پیسہ ہے، صرف پیسہ۔ سمجھ آئی؟ جس طرح فرعون کے پاس تھا، اگر کوئی عزت کی بات ہوتی صرف پیسہ ہونا تو اللہ فرعون کی تعریف کرتا۔ پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی، پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی، اور مفلسی کی آگ میں میرا ہنر جلتا رہا، مفلسی کی آگ میں میرا ہنر جلتا رہا۔ کسی استاد کا شعر تھا فارسی کا کہ اے زر تو خدا نہیں ولیکن بخدا، اے پیسے اے ایسے ویسے،
کیسے 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 ایسے ویسے ہو گئے. یہ خطاب تم نہیں سنو گے, بڑے بڑے لوگ بولیں گے انشاءاللہ جو میں بول رہا ہوں. کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. ایسے ویسے چبلا دریاں جماندرو چبلا. نہ منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا. ہے جی, سمجھ آئی نا؟ تو کیا ہے کہ ایسے ویسے کوئی کہا ہی نہیں پانا ہے جناب. کیسے کیسے ہو گئے, گڈیاں آ گئیاں, مال بن گئے ہیں جی, لینڈ کروزراں آ گئیاں, تے شانہ تے ٹوراں تے نخرے تے اچے گاٹے تے پٹھیاں تے ڈنگیاں ٹوراں, زمیاں روند روند کے چلنا ہے جس طرح زمی کو انہاں نال زیان کیتا ہے. تے کوئی شے نہیں ہے, لم یکن شیئا مذکورا, تے پہلے کہ آلیا کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں ہے وہ بندہ. اللہ تعالیٰ آزمانے واسطے چاہ دیتا ہے کچھ. اللہ مہربانی سے نہیں دیا, آزمانے کے لیے دیا ہے کہ یہ کرے گا کیا. اس کی اوقات لوگوں میں کھل کر سامنے آئے کہ یہ ہیں کیا چیز, اس لیے پیسہ دے دیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کمینہ فطرت کو جب پیسہ ملے گا تو وہ اپنے کمینگی کے جوہر سامنے لائے گا آپ کے. شریف اور خاندانی کو ملے گا تو وہ جھکے گا, چھپائے گا. اس نے کہا کہ اے زر تو خدا نہیں ہے, پیسے اے دولت تو خدا نہیں ہے, لیکن بخدا, لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ستار عجوب و قاضی الحاجاتی, پردہ پوش تو ہی ہے, پردے کجنے والا بھی تو ہے, تے حاجتاں پوریاں کرنے والا بھی تو ہے. محلے میں کوئی امیر ہو, پیسے والا ہو, دولت والا ہو, تو نہ کوئی مولوی زبان کھولتا ہے, نہ کوئی محلے والا کھولتا ہے. سارے عیب شرعی اس میں موجود ہوں, پھر بھی کوئی نہیں منہ سے کہتا کہ لفافہ نہیں ملے گا. کل کوئی مصیبت آئی تو یہ بڑے صاحب جو ہیں یہ دیں گے کچھ نہیں ہے. تو نے میرے خلاف یہ زبان نکالی کہ میں ایسا ہوں, سب چپ ہو گئے. ستار عیوب, تو پیسہ کیا ہے؟ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. قاضی الحاجات تو اللہ ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ حاجتیں پیسہ پورا کرتا ہے. جن کے پاس پیسہ ہے ان کا دماغ اتنا خراب ہے, وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہو پیسہ ڈال تے بہ جا نال, ایک محاورہ ہے. تو کیا ہے؟ تو پیسہ قاضی الحاجات ہے. اللہ کو دیکھیں گے جب قبر میں جائیں گے تو. آج تو پیسہ ہے, حاجتیں ہماری پیسہ پورا کرتا ہے. اللہ نے کہا پورا کی, اللہ نے اگر پوری کرنی ہوتی تو پہلے دیتا. یہ تو ہم نے پیسہ کمایا, اپنی محنت کی ہے, اللہ کا فضل بھی گیا, مہربانی بھی گئی. اس لیے حضور نے فرمایا اے قاد الفقر ان یکون کفرا, کہ بعض غریبیاں انسان کو کافر بنا دیتی ہیں, اور بعض امارت دولت مندی انسان کو ایسی حالت میں دنیا سے لے جاتی ہے کہ جب وہ کافر ہو, کافر کر کے مارتی ہے دولت. میری بات سمجھ گئے کیا میں کہہ رہا تھا؟ تو فل یفرحوا, خوش نہ ہو, خیر مما یجمعون, یہ جو جمع کرتے ہیں نا تو اس فرد پر اللہ کی یہ جو انعام ہے اس پر بھی کچھ خرچ کرو, ورنہ یجمعون کا یہاں کیا تک کیا بنتی ہے. دیکھیں نا آپ بھی ایک فکرہ
لکھتے ہیں تو سوچ کے لکھتے ہیں. تو یہاں اللہ نے اس آیت فَلْيَفْرَحُوا کے بعد خیر مما یجمعون کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ جمع نہ کرو اللہ اور رسول کی، اللہ کی جو فضل اور رحمت کی جو خوشی ہے اس پر بھی کچھ. تو یہ جتنی لائٹنگ ہے نا یہ مفت نہیں ہوتی نا، بجلی والے خرچہ بھی لیتے ہیں نا. میٹر چلتا ہے تو خرچہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ لوگ جو جشن آمد مصطفیٰ پر لائٹنگ کا انتظام کرتے ہیں وہ اس آیت میں آتے ہیں، اس تحت آتی ہے اس آیت میں. سمجھ آئی؟ تو فَلْيَفْرَحُوا. اچھا وہ یُزَکِّیہِم رہ گیا، یُزَکِّیہِم رہ گیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ. ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے وَيُزَکِّیہِم. مطلب ہے کہ صرف آیات پڑھنے سے وہ پاک نہیں ہوتے. بھائی آیات جو پڑھ دی تو کافی تھا. پھر یزکیہم ہے، آیات بھی پڑھتا ہے، سنتے بھی ہیں لیکن ابھی تزکیہ نہیں ہے، پھر ان کو پاک کرتا ہے. کس چیز پر؟ مزکان ہو کیا ہے؟ قرآن نے تو یہاں بیان نہیں فرمایا کہ رسول اللہ کس طرح ان کو پاک کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ سرکار نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، چاہے آپ شیخ الحدیث ہوں، شیخ القرآن ہوں، خطیب ہوں، امام مسجد ہوں، کچھ بھی ہوں، عالم فاضل ہوں. فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، احدکم حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اسے اس کے والد، پوری کائنات اور اس کے بچوں بال بچوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں، وہ مومن نہیں ہو سکتا. ادھر میں نے آیت پیش کی، ادھر سرکار کی حدیث پیش کی. مفتی صاحب سمجھ آئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں مزاج رسالت بتاتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں یزکیہم تو قرآن میں آیا نا، لیکن حدیث کی، سرکار کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ سرکار نے جملہ ایک میں کہنے والا ہوں، سرکار نے اپنے صحابہ کرام میں اپنی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی، اور دل دنیا سے، دنیا وما فیہا سے، دولت کی، کیونکہ انسان کی فطرت ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. قرآن کہتا ہے کہ یہی انسان ہے جو مرتا ہے دولت پر، اپنی جان کو عذاب میں ڈال دیتا ہے، پھانسی پہ، سولی پہ